بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے وصال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اپنے مخالفین کے خلاف تلوار کیوں نہیں اٹھائی اور خاموش کیوں رہے؟ معترضین کا اعتراض اور مکتب جعفریہ کی طرف سے مدلل علمی جواب: اگر فدق جو کہ مال فی تھا اور آپ کے نزدیک یہ حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کا حق تھا، تو پھر حضرت علی علیہ السلام نے اپنی خلافت میں اسے واپس کیوں نہ لیا اور کیوں خاموش رہے اور اپنے مخالفین کے خلاف تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ یہ چند سوالات جو ہر نئے دور میں نئے انداز کے ساتھ فقہ جعفریہ سے پوچھے جاتے ہیں، یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے، پھر بھی جواب حاضر ہے۔ حوالہ کتب: سنن ابی داؤد۔ یہ کتاب ان 6 کتابوں میں سے جو مکتب سنن کے نزدیک قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتابیں ہیں، اسی صحیح کتاب کی حدیث سے جواب حاضر ہے۔ حدیث نمبر 4759۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ابو ذر، تمہارا کیا حال ہوگا جب میرے بعد حکمران اس مال فی کو اپنے لیے مخصوص کر لیں گے؟ آپ نے عرض کیا: تب تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اپنی تلوار اپنے کندھوں پر رکھوں گا، پھر اس سے ان کے ساتھ لڑوں گا، یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کروں گا یا آ ملوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ تم صبر کرنا یہاں تک کہ تم مجھ سے آ ملو۔ امام علی علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر صبر کرتے ہوئے صحیح کیا یا غلط؟ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوئی۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں خلفاء کو حکمران کہہ کر مخاطب کیا ہے، نہ کہ خلیفہ؟ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ کچھ منافقین آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کی دی گئی میراث کو غصب کر لیں گے۔ یہی فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مسلم شریف جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 178 سے بھی ملاحظہ کیا جا سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی فرما چکے تھے کہ میرے بعد وہ لوگ حاکم ہوں گے جو میری راہ پہ نہیں چلیں گے، میری سنت پہ عمل نہیں کریں گے، جن کے دل شیطان کے ہوں گے۔ اور مولانا مودودی اپنی کتاب خلافت و ملوکیت کے صفحہ نمبر 79 پہ فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ بھی لکھے ہیں کہ وہ کذاب و ظالم بھی ہوں گے۔ اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میرے بعد میرے اہل بیت علیہ السلام نہایت تکلیف اور سختی میں مبتلا ہوں گے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر پیشگوئی فرماتے تھے: یا علی، لوگ آپ کے خلاف اپنے سینوں میں بہت بغض رکھتے ہیں جو میرے بعد ظاہر کریں گے۔ اور خود مولا علی علیہ السلام بعد از وصال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغاثہ کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بعد آپ کی امت کی تمام سختیاں اور دشمنیاں مجھ پہ آن پڑی ہیں۔ دیکھیے شواہد النبوات عبد الرحمن جامع صفحہ نمبر 296۔ اسی لیے حضرت مقداد اہل بیت علیہ السلام کا بعد از وصال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر دیکھ کر اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ سب لوگوں نے دین و آخرت کے مقابلے میں دنیا اختیار کی۔ دیکھیے اللہ پاک نے اہل بیت علیہ السلام کے لیے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دی ہے۔ اہل سنت کے بزرگ عالم جیون شافی نے
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، میں جب بھی اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھتا ہوں مجھے اپنے بعد اس پر ہونے والے تمام مصائب یاد آ جاتے ہیں کہ اس کے گھر میں ذلت کو داخل کیا جائے گا، اس کے گھر کی حرمت کو پامال کیا جائے گا، اس کے گھر کو غصب اور محروم کیا جائے گا، اس کا پہلو شکستہ اور بچہ ساکت کیا جائے گا۔ اس حالت میں پکارے گی، بس وہ میرے اہل بیت علیہ السلام میں سب سے پہلی ہوگی جو میرے بعد مجھ سے آ کر ملے گی۔ وہ میرے پاس آئے گی اس حالت میں کہ وہ بہت غمگین، دکھی اور مظلومہ طور پر شہید کی گئی ہوگی۔ فدق کے باب میں ایک اہم ترین نکتہ، اکثر یہ شبہ کیا جاتا ہے کہ اگر باغ فدق واقعاً حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ کا حق تھا تو حضرت علی علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں واپس کیوں نہیں لیا؟ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ علی علیہ السلام کے آغاز خلافت کے وقت فدق کس کی ملکیت میں تھا۔ شیعہ اور سنی منابع کے مطابق باغ فدق حضرت عثمان نے مروان بن حاکم بن عاص، جن کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں گستاخی کرنے پہ مدینہ سے جلا وطن کر کے باہر نکال دیا تھا، اور مروان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ملعون ابن ملعون ہے۔ شیخین نے بھی اس فیصلے کو برقرار رکھا۔ خلیفہ ثالث نے ان کو واپس مدینہ بلایا، مروان کو مدینہ کا گورنر بنایا، اپنی حکومتی مہر کو اس کے حوالے کیا، اپنی دامادی میں لیا، اپنی بیٹی کے جہیز میں فدق کو مروان کے نام ہبہ کر دیا۔ اب اس بنا پر پہلے تو مخالفین اور معترضین جواب دیں کہ اگر آپ کے بقول یہ مال فدق یعنی کہ سرکاری مال تھا تو عثمان نے باغ فدق کس بنیاد پر مروان کو ہبہ کیا؟ اب یا تو بیشتر خلفاء کے لیے تسلیم کرو کہ انہوں نے ناحق سیدہ فاطمہ سلام اللہ کا حق غصب کیا، ورنہ خلیفہ ثالث کے عمل کا کیا جواز بنتا ہے؟ اب یہ اعتراض کہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے دور میں فدق واپس کیوں نہیں لیا، آپ خلیفہ اول کو حضرت فاطمہ سلام اللہ سے فدق لینے میں حق بجانب ٹھہراتے ہیں کہ انہوں نے فدق پر حکومتی مال کے طور پر قبضہ کیا، لیکن حضرت عثمان کی طرف سے ہونے والی اس شرعی اور تاریخی غلطی اور تکذیب فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی مہارت سے اغماض کر لیتے ہیں۔ اب یہاں سے حضرت علی علیہ السلام کا باغ فدق کو واپس نہ کرنے کا معمہ بھی خود بخود حل ہو جاتا ہے، کیونکہ علی علیہ السلام کا فدق واپس کرنا یا لینا زمانہ ابو بکر کی طرف سے نہیں تھا، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام یہاں خود حاکم وقت تھے، اور اس لیے وہ بالفرض فدق کو اپنا حق نہ بھی سمجھتے، اور بقول اہل سنت کے حضرت ابو بکر کی طرف سے مال فی ہی سمجھتے۔ اسی طور میں بھی یہ بطور اولا ان پر واجب تھا کہ فدق کو مروان کے ذاتی قبضے سے چھڑا کر بیت المال میں شامل کرتے۔ یہاں بس علی علیہ السلام کا باغ فدق واپس نہ کرنے سے یہ استدلال کرنا کہ گویا وہ ان کا حق نہیں تھا قطعاً غلط ہے، بلکہ اس کے برعکس شیعہ موقف کی تائید شمار ہوتا ہے۔ علاوہ بریں بعد کے ایام کے تمام نسبتاً مصنف مزاج خلفاء جیسے عمر بن عبدالعزیز، ابو صفا، مامون وغیرہ کا فدق کو اولاد فاطمہ کو واپس لوٹانا اس بات کا واضح ترین ثبوت ہے کہ باغ فدق ہرگز مال فی نہیں تھا، اور اگر مال فی یعنی کہ سرکاری مال ہوتا تو یہ حضرات قطعاً اس کو واپس نہ لوٹاتے، بلکہ حضرت ابو بکر کی پیروی کرتے ہوئے بیت المال میں شامل کرتے۔ مخالفین ان سب حضرات کی جانب سے
حضرت ابو بکر کی کھلم کھلا مخالفت توجیہ اور تعویل کریں گے۔ اب مصنف مزاج افراد جواب دیں کہ اگر فدق سرکاری مال تھا تو خلیفہ ثالث عثمان نے اس کو مروان کے نام ہبہ کیوں کیا اور مختلف ادوار میں اس کی بندر بانٹ کیوں ہوتی رہی، اور اپنے ہی پیشرو خلفاء حضرت ابو بکر کے عمل اور اس کی ہی بیان کردہ حدیث اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور تکذیب کیوں ہوتی رہی۔ اگر فدق اہل بیت و اولاد سیدہ کا حق نہیں تھا تو تمہارے ہی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے اس کو اولاد سیدہ کو واپس کیوں کیا؟ نیز یہ بھی دیکھ لیجئے کہ مروان بن حاکم بن ابی عاص بن امیہ کون تھا۔ مروان اور اس کا باپ حکم بن ابی عاص پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی تھی۔ سوائق المحرقہ میں ہے، جب مروان پیدا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ملعون ابن ملعون ہے۔ بنی امیہ کو قریش کے سرداروں کو راز بتانے کے جرم میں اور محفلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقل اتارنے کے جرم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم بن ابی عاص اور اس کے بیٹے مروان کو مدینہ سے نکال دیا تھا۔ حضرت ابو بکر اور عمر کی خلافت میں یہ مدینے سے باہر ہی رہے۔ عثمان نے اپنی خلافت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے باپ بیٹے دونوں کو واپس مدینے بلایا۔ حکم کے بیٹے مروان کو اپنا سیکرٹری مقرر کیا تھا۔ عثمان کو اس پر بے حد اعتماد تھا، اس لیے مہر خلافت بھی اس کے سپرد کر رکھی تھی اور فدق بھی اپنے اسی داماد مروان کے سپرد کر دیا۔ زمانے کی ستم ظریفی دیکھیے، یہی مروان بعد میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی جاگیر فدق کا بھی مالک بن جاتا ہے، اور بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حق پدر سے محروم قتل عثمان کے بعد مدینے سے بھاگ نکلا اور جنگ صفین میں علی علیہ السلام کے خلاف لڑا، جبکہ معاویہ نے اس کو مدینے کا گورنر مقرر کیا تھا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔